बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। बिल आखिर 10 दिनों बाद एक तवील मुलाकात हुई। तवील मुलाकात का अगर लुब्बे लुबाब अगर मैं सिंगल लाइन में आपके सामने रखूं तो ऐसा मालूम हो रहा है कि इमरान खान साहब ने डील की उन तमाम अफवाहों को जूते की नोक पर मारा है और जेन्युइन तौर पर जूते की नोक पर मारा है। आज भी इमरान खान साहब उस कंट्रोल माहौल में, हालांकि शराइत कुछ और थी, डिमांड कुछ और थी, उस कंट्रोल माहौल में अपने 5 रुकनी जो मुज़ाकराती टीम है उन अरकान से जो मुलाकात हुई उसके अंदर भी जो स्टांस रखा हुआ है ना, तो मेरा ख्याल है कि वो जितने ख्वाब और ख्वाहिशें थी ना कि शायद इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड के अंदर तोड़ देंगे, शायद इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में तोड़ लेंगे, वो तमाम बिल्कुल दफन होकर रह गई हैं। और हाँ, बहुत अच्छी खबरें भी हैं, बहुत अच्छे इशारे भी हैं। कल से अच्छी खबरें आने की भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो चुकी हैं। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा और मैं आपके सामने इवन प्रूवन करूँगा और कुछ खबर कुछ सोर्स डेफिनेटली उसके हवाले से भी मैंने आपसे बात करनी है। बहरहाल मैं सबसे पहले इस मुलाकात के हवाले से बता दूँ, इस मुलाकात से ज़्यादा मुझे उस मुलाकात की तरफ मेरी नज़र थी कि जो अडयाला जेल में मुज़ाकराती टीम से पहले अली अमीन गड्ढापुर साहब की 1 घंटा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। और वही मुलाकात सबसे ज़्यादा मानी खेज है। वही मुलाकात जो कहा जा रहा था, जो बताया जा रहा था, अभी मैं जो बाद में बात हुई वो तो मैं आपको बताता हूँ, वो जो कहा नहीं जाता, बल्कि इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, मुझे नाखुन बराबर भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इमरान खान साहब की बात बिल्कुल सही है कि मुज़ाकरात कोई बैकडोर नहीं हो, जो हो रहे हैं मुज़ाकराती टीम के ही हो रहे हैं। तो मुज़ाकराती टीम में ही अली अमीन गंडापुर साहब हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने ही इस मुलाकात के हवाले से उन्हीं को ही इजाज़त मिली थी, उन्हीं को ही कहा गया था। ये मैं आपको बहुत जैसे कहते हैं ना बड़े कंफर्म खबरों के साथ, बाकी जो मर्जी कह लें कि मुज़ाकराती टीम को इन्फॉर्म किया, ये खबर दे दें कि जनाब अयाज सादिक साहब को बताया गया, अयाज सादिक साहब से रब्ता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम को, फिर यू नो ये बग़ैर किसी कह रहे हैं वसीले के, जी हाँ, अली अमीन गंडापुर साहब को ही ये नोटिंग मिली थी। नहीं तो अगर हुकूमत और इनकी मुज़ाकराती टीम हुकूमत की इस काबिल और इस लायक और इस हद तक जिसे कहते हैं बाइख्तियार होती तो 10 दिन का कम से कम वक्त ना गुजरता। तो ये था। तो मेरी इस मुलाकात का ऐलानिया जो जारी हुआ उस पर बात करूँ, लेकिन उससे पहले मेरी ज़्यादातर नज़र उसके ऊपर ही कि अली अमीन गंडापुर साहब, मैंने हमेशा बोला कि अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब जिस तरफ रुख कर रहे होंगे ना, मुज़ाकरात वहीं से ही चल रहे हैं। ये उन चीज़ों का जो फैसला बैकेंड पे होना है उसकी सियासी शक्ल का नाम ये मुज़ाकराती कमेटी है, इधर गवर्नमेंट की, इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो वो जो 1 घंटा मुलाकात हुई है ना, उसमें बहुत सी चीज़ें तय है जिसकी बराबर मैं कह रहा हूँ कि कुछ अच्छी खबरें भी आने वाली हैं। बहरहाल हामिद रज़ा साहब ने एक बात भी की, 10 दिन बाद वो मुलाकात हुई इमरान खान साहब से उनकी मुज़ाकराती टीम की, मगर फिर मैंने बताया कि उस माहौल में नहीं हुई जिसकी डिमांड की गई थी। एक कंट्रोल माहौल था जिसमें गैर ज़रूरी शख्सियत भी थी, जिसमें कैमरा भी था, जिसमें रिकॉर्डिंग बग्स भी थे। यानी इधर बात हो रही थी, कहीं कोई सुन रहा था, इधर प्लान हो रहा था, कहीं कोई सुन रहा था, इधर स्ट्रेटेजी बन रही थी, कहीं कोई अपनी फील्डिंग खड़ी कर रहा था। ये चीज़ थी। तो बहरहाल वो जो कह रहे थे ना कि जेल के प्रोटोकॉल्स नहीं इजाज़त देते, तो आज इतवार के दिन मुज़ाकराती टीम की मुलाकात करने का पता चला कि प्रोटोकॉल गए वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके बढ़ने में। जब मुज़ाकरात कराने तो हम करवा देते हैं और वही हैं जिन्होंने करवाने होते हैं। मतलब मुलाकात करवा दी गई और इस अपनी शराइत के ऊपर, क्योंकि कंट्रोल माहौल था। और 5 टुकड़ी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात थी। सलमान अकरम राजा साहब नहीं पहुंच सके और हामिद खान साहब बर वक्त नहीं पहुंच सके, और लेकिन ये ज़रूर बता दिया गया कि इस मुलाकात के बाद कि हमने चार्टर ऑफ डिमांड में लिख के क्या देना है, और जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों में ये मुलाकात हुकूमती मुज़ाकराती टीम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की ये मुलाकात होगी। बहरहाल उमर अयूब साहब जो कमेटी के सरबराह हैं, असद कैसर साहब, अच्छा जी, साहबजादा हामिद रज़ा साहब जो तर्जुमान भी हैं, अली अमीन गंडापुर साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने मुलाकात की है और मुतालबा दोहराया और बताया कि हम कल क्या लिख के दे रहे हैं। एक बार फिर से वाज़े किया गया है साहबजादा हामिद रज़ा साहब के ज़रिए, जो ज़बान बोलने की इजाज़त सिर्फ उन्हीं को है, हुकूमत की तरफ से इमरान खान साहब ने उनको नामज़द किया कि हामिद रज़ा बताएंगे मुज़ाकराती टीम के हवाले से। तो हामिद रज़ा साहब ने कहा जी 9 मई और 26 नवंबर पर आज़ादाना जुडिशल कमीशन का क़याम हमारा हतमी फ़ैसला है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। 9 मई और 26 नवंबर के बोलने का हम अपना कोई फेवरेट जज नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं 3 सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल
یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، نہ حکومت کا فیورٹ نہ ہمارا، ایسا جج ہو جو ہمیں بھی قابل قبول ہو اور حکومت کو بھی قابل قبول ہو۔ انہوں نے کہا اگر یہ ہمارے مطالبات مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں مانے جاتے، یعنی تیسرے والے سیشن پر نہیں مانے جاتے، تو پھر ہم مذاکرات ختم کر دیں گے۔ بالکل کیٹاگوریکلی کلیئر بولا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری آخری تاریخ وہی ہے جو عمران خان صاحب نے دی ہے، اور وہ تاریخ ہے 31 جنوری۔ کوئی کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسی قسم کا ہینڈ پکڈ فیصلہ ہم مان لیں گے۔ انہوں نے کہا چکر ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کوئی ترجمان اٹھ کے کہہ کہ 9 مئی یوں ہوا تھا، اور کوئی ترجمان اٹھ کے کہہ کہ نہیں 26 نومبر یوں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا نو، ہم نے ہینڈ پکڈ فیصلہ نہیں ماننا۔ کوئی اس چیز کی غلط فہمی نکال دے، ہم وہی بات مانیں گے جو جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز میں آئے گا سامنے۔ آپ ہمیں بتا دیں ہم گناہ گار ہیں، ہمیں بتا دیں گے۔ انہوں نے کہا 9 مئی ہمیں CCTV فوٹیج لا کے دکھا دیں، ہم مان جائیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کسی صورت بھی یہ قابل قبول ہی ہوگا۔ انہوں نے اپنے اسیران کی بات کی، جیلوں میں موجود لوگوں کی بھی بات کی۔ انہوں نے کہا لیکن ہاں اسیران والی بھی شرط آ جائے گی، ہم تیسری سٹیج سے چوتھی سٹیج پہ جاتے کہ نہیں جاتے، مذاکرات کے تیسرے سیشن سے چوتھے سیشن میں جاتے ہی نہیں جاتے۔ اس سے پہلے حکومت کو پریکٹیکلی اقدامات کر کے ثابت کرنا ہوگا کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم، حکومت اور ان کے اتحادیوں کی مذاکراتی ٹیم کتنی با اختیار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی تیسرے مذاکراتی راؤنڈ کے لیے بالکل طور پر تیار ہو چکی ہے، لیکن حکومت کو بتانا ہوگا تیسرے سیشن کے وقت کہ وہ کتنی با اختیار ہے۔ ہم جتنی لچک دکھا سکتے تھے ہم نے دکھا دی۔ مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے، اب یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جوڈیشل کمیشن پر اپنی ورکنگ کر کے آئے۔ انہوں نے کہا اگر کل بھی آپ نے کہا نا تو ہم نے آپ کو مطالبہ بتا دیا، کل ہم یہ لکھ کے بھی دے دیں گے، لیکن کل کے دن جب بھی یہ مذاکرات ہمارے اور آپ کا تیسرا سیشن ہوگا تو آپ اس پہ ورکنگ کر کے آئیں، اس پہ فیصلہ دینا ہے آپ نے۔ یہ ہم بتا دیں آپ کی کیا، آپ نے اس کو کس طریقے سے ماننا ہے، آپ نے اس پہ پوری ورکنگ کر کے آئیں، پھر ہم بات کریں گے۔ اور اگر جوڈیشل کمیشن نہ دیے جائیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور رہی بات اسیران کی رہائی والا، انہوں نے کہا یہ ہمارا پرنسپل ہے، ہمارے مطالبات کا حصہ ہے، مگر پہلے اس تیسرے سیشن میں جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہم فائنل کر کے آئیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اور جو ہمارے قیدیوں سے روا رکھا گیا جو سلوک ہے، جو جیل میں جو تشدد ہو رہا ہے، کئیوں کے مطابق میموری شیموری بھی لاس ہو گئی، مارا شارا تشدد بھی بہت زیادہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے ہدایت کی کہ اس کو عالمی سطح پر ٹیک اپ کرنا ہے، ہم عالمی جو انسانی حقوقی تنظیمیں اس کے اوپر اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں، یہ تو بات طے ہے۔ لیکن پھر بتا رہا ہوں، یاد رہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، مطلب جنہوں نے ملاقات کی اجازت دی ہے ان سے علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب سے کچھ گارنٹیز تو چاہ رہے ہیں۔ ایک تو سوشل میڈیا کا تو مجھے پتہ ہے، اور زبان مدی کے بھی حوالے سے مجھے پتہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا ہے تو کن شرائط کے اوپر ہٹنا ہے یہ طے ہونا پیرل باقی ہے، یہاں یہ ہوگا۔ ادھر آج بڑے زبردست قسم کے ٹویٹس آنا شروع ہو گئے۔ فیصل واڈا صاحب بڑے دنوں بعد جاگے، ان کی تو تفصیل میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ فیصل واڈا ہو گئے، غریدہ فاروقی ہو گئے، احمد منصور صاحب ہو گئے، یہ وہی ہیں جو ایک سٹن وہ کیا کہتے ہیں، یہ اس طاقتور گلی کے اندر گداگر ہوتے ہیں کہ جہاں سے وہ کہتے ہیں خبر کی خیرات بٹ رہی ہوتی ہے، یہ تمام وہی ہیں۔ تو آج اچانک سے یہ تینوں ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، تو آج وہ بتا رہے ہیں کہ جناب کہ کل القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آ رہا ہے اس فیصلے پہ عمران خان صاحب کو 10 سال یا 14 سال قید کی سزا دی۔ ہر کہہ رہا ہے میرا آئیڈیا 10 سال، تو ان کو بتا دیا جنہوں نے سزا دلوانی ہے، ان سب کو انہیں 3-4 کو بتایا۔ آپ یہ بھی ذہن پہ رکھیں کہ یہ بتا دو، تو جج بھی یہی ہے، جیوری بھی یہی ہے، فیصلہ لکھنے والے بھی یہی ہیں، تو سب چاہتے ہیں۔ تو وہ اچھا یہ سارے افراد نا ایک ہی قسم کی خبر دے رہے ہیں، مگر ہاں عمران خان صاحب کے جو وکیل ہے فیصل چودھری صاحب، وہ بالکل دوسری اس کے اوپر ہے۔ ظاہر بات ہے انہوں نے لاجکس پہ بات کرنی ہے، انہوں نے یہ ٹوے تھوڑی مارنے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سوری ٹیوے ضرور مارنے ہیں کسی کے کہنے پر۔ انہوں نے کہا یہ فیصلہ تو بریت کا سیدھا میں تو بریت ایکسپیکٹ کرتا ہوں۔ دنیا میں تو فلائی کام 190 ملین پاؤنڈ، اس سے پہلے نوبل یونیورسٹی سے پہلے شوکت خانم، انہوں نے کہا اس طرح کے کاموں میں تو لوگوں کو نوبل انعام ملتا ہے، مگر پاکستان میں سزا سنا دی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بہرحال یہ جو ملاقات کا جو یہ سیشن ہے نا، یہ دراصل پاکستان کا سفر ہے، ملاقات کا یہ سفر یہ پاکستان کا سفر ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ مطلب کل ہر حال میں یہ فیصلہ آ جائے گا، یہ بات طے ہوئی۔ جو 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا، 23 دسمبر کو سنایا جانا تھا، پھر 6 جنوری تک گئی، اور 6 جنوری کے بعد تیسری بار اب کل یہ فیصلہ ہر حالت میں سنایا جا رہا ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا فیصل واڈا صاحب کی تھوڑی طبیعت کو ذرا پوچھ لے، حال چال پوچھنے، بڑے دنوں سے وہ غائب تھے، تو آج انہوں نے
کہا، اور انہوں نے کہا شاید ان کو ان سے ملاقات کا وقت نہیں مل رہا تھا جو ان کو ملاقات کے ملنے پر خبریں دیتے ہیں، تو آج پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں کہ عمران خان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے۔ دوبارہ سے ان کے اندر وہ فلم ایکٹر شبنم جو ہے نا وہ جاگ گئی ہے، آؤٹ آف دی بلو اچانک آئے اور آ کے بتائے عمران خان صاحب کے قتل کی جیل میں سازش ہو رہی ہے، اور جیل میں ایسا کچھ ہوا تو سیاست پر 50 سال تک اثرات میں مدار ہوں گے، اور عمران خان کی سلامتی سے متعلق خطرات ہیں۔ بھائی اس کا مطلب عمران خان کو زبردستی بری کالا بھیجنا ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ اس کا مطلب عمران خان صاحب کو زبردستی ہاؤس اریسٹ کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ اچانک سے کے خواب آتا ہے، یہ وہی ہے نا مریم نواز صاحبہ کے بھی 6 مہینے کے لیے سوئچ آف ہوتا ہے، پھر اچانک ایک دم جاگنا شروع ہوتی ہے۔ ایک دم فیصل واڈا صاحب کو کہا بھائی چلائیں، کیونکہ ہم نے کچھ دنوں کے اندر اندر بھیجنا ہے عمران خان صاحب کو، جس ڈیل پہ لعنت بیچ رہے ہیں عمران خان صاحب، جس ڈیل پہ جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں عمران خان صاحب، مجھے تو اس کے علاوہ کوئی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے بیوی سے طلاق دلوانا چاہ رہے تھے، اب جیل میں جان کا خطرہ کہنا چاہ رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور رانا ثناء لگے گا اگر عمران خان صاحب کو ہمیں بھیجنا پڑ گیا ان کی جان کے خطرے اور صحت کے حوالے سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے میں، تو ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ایک بار پی ٹی آئی لکھ کے تو دے، انہوں نے کچھ بھی لکھ کے نہیں دینا، یہ بات کہہ رہے ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں 190 بلین پاؤنڈ میں سزا ہوگی اور کل سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ مقبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خود کو آسمانی مخلوق سمجھ لیں۔ سر ہم خود کو آسمانی مخلوق نہیں، ہم آپ کو خلائی مخلوق سمجھتے ہیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔